الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على عبد اللہ ورسولہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. میرے محترم سامعین، پچھلا درس جو ایک روز پہلے دیا گیا، اس میں اس بات کا آغاز ہو چکا تھا کہ اللہ جل وعلا کی صفات علیہ میں ایک صفت کمال و جلال استواء اللہ علی عرشہ ہے. صفت استواء اللہ جل وعلا کی ان صفات میں سے ایک وہ اہم صفت ہے کہ جو ہم اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، سلفیین اور دیگر فرق و طوائف، کلامیہ، فرق ضالہ غائغہ، خواہ وہ معتزلہ ہو یا اشاعرہ، ماتریدیہ ہو یا کلابیہ، ان کے درمیان ما بہ الامتیاز صفت ہے کہ استواء الرحمن علی عرشہ، کہ ہم اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث قائل ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، اسی منہج کے مطابق جو صحابہ، تابعین، ائمہ مرضیین کا منہج ہے اور ان کا اعتقاد ہے، اور بالخصوص اس منہج کی جو ترجمانی امام مالک رحمہ اللہ نے کی تھی کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی ترتیب کے مطابق قرآن کے نصوص اول کتاب سے اپنا معتقد و منہج اہل سنت والجماعت بیان کرنے کے بعد برابر لا رہے ہیں، جس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی اس نص سے ثابت صفت، خاص صفت مثبتہ ہو یا صفت منفیہ ہو، ہم اس پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس بیان کردہ معتقد و منہج میں یہ باتیں، یہ آیتیں اور ان سے ثابت شدہ صفات پر ایمان رکھنا شامل و داخل ہے. یہاں پر استواء اللہ علی عرشہ کی بحث کے آغاز میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان تمامی آیات کو جمع کر دیا ہے جس میں اللہ الرحمن کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر صریح
موجود ہے۔ میں ان آیات کو پڑھ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان آیات کی ترجمانی کی جائے اور اس کے بعد استوا کے مسئلے کو بیان کیا جائے۔ اور استوا کے مسئلے میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ استوا کا لغوی معنی اور پھر استواء اللہ علی عرشہ کا معنی، جو سلف صالحین سے اور استوا اور عرش کے ان معانی کو اگر ہم آپ سمجھ لیں تو پھر ہمارے اہل سنہ والجماعہ اور حدیث کے درمیان اور اہل بدعات کے درمیان اس مسئلے کا فرق واضح بھی ہوگا اور وہ فرق جلدی سے سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ در حقیقت استوا کا وہ معنی جو ہمارے ہاں ہے وہ بھی مدلل، اس استوا کے معنی کے علاوہ معنی اہل بدعات لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ عرش کا جو معنی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اور اس کے اوصاف واردہ فی القرآن کی روشنی میں کرتے ہیں اور کیا تفسیر کرتے ہیں استوا کی اور عرش کی، اور اس سلسلے میں ان کے اپنے طور پر جو دلائل ہیں جن کو ہم شبہات کہہ سکتے ہیں، اشکالات کہہ سکتے ہیں، اس کو پیش کیا جائے گا اور ان کا رد و ابطال بھی کیا جائے گا۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی دقت نظری ہے اور ان کی بصیرت اور دیدہ ریزی ہے کہ اس اہم مسئلے پر جب آئے تو آپ نے نصوص استواء الرحمن علی عرشہ تمام کے تمام نصوص کو ایک جا بیان کر دیا، چنانچہ یوں لفظ استعمال کیا کہ وَقَوْلُهُ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ من القرآن، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، یہ ہے بات قرآن کی 7 مقامات پر 7 صورتوں میں وارد ہے، اور پھر 7 آیات کو جو 7 صورتوں کی آیات میں وارد ہیں ان تمام آیات کو آپ نے ایک جا اپنے اس رسالے میں قلم بند فرمایا۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑی بات اور اس سے معاملے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ آیات یہ ہیں سورہ اعراف میں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 7 ایام ثم استوى علی العرش۔ دوسری جگہ سورہ یونس ہے جس کے الفاظ ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، محل شاہد ثم استوى علی العرش۔ سورہ رعد کی آیت ہے، آیت کریمہ یوں ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ چوتھا مقام سورہ طٰہٰ الرحمن علی العرش استوى۔ پانچواں مقام سورہ فرقان ثم استوى علی العرش الرحمن۔ چھٹا مقام سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ میں اور آیت کریمہ یوں ہے
اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. 7ویں جگہ جہاں استواء اللہ علی عرشہ کی ضرورت ہے. ہم مقام درس و تدریس میں ہیں تاکہ ہم خود سمجھیں، ہمارے سامعین سمجھیں. لیکن آج دوسری آیت میں بھی یہ مستوار مستقر ہوا، بلند ہوا، مرتفع ہوا، چڑھا اپنائی گئی ہیں. اسی لیے میں نے چاروں تعبیر کے مطابق ترجمہ کیا، اور وہ چاروں تعبیریں ہیں استوا کا معنی مطلب اس کی وضاحت کے لیے استقر نمبر 1. نمبر 2 اعلی. استقر کا ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں مستقر ہوا، وہی لفظ وہی تعبیر تاکہ بات ادھر کی ادھر نہ ہو. اعلی کا بالکل فی المدی کی جائے بھی یہی بالخصوص اہل سنت والجماعت اہل الحدیث مترجمین نے. تیسری تعبیر ارتفاع کی، ارتفاع کے معنی کسی چیز کا بلند معنی پایا جاتا ہے. تمام لغات میں ہم سلسالہین کے، اور چوتھا معنی میں سے ایک کے پایا گیا ہے اور وہ ہے صاعدہ، عربی کا لفظ ہے اور چڑھنا ہوتا ہے. تو نتیجہ بلند ہونا ہی اور اوپر ہونا ہی معنی پایا ہی جاتا ہے. ابن قیم نے اسی لیے ان چاروں کا مشہور رسالہ الکافیہ الشافیہ المعروف بالقصیدہ النونیہ لهم عبارات عليه 4 قد حسنت للفارس الطعاني وهي استقر وقد ألا وكذلك ارتفع ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني اختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمية بالقرآن. ان اشعار کا حاصل معنی یہ ہے کہ سلف کی استوا کی تفسیر میں 4 تعبیریں ہیں. نمبر 1 استقر، نمبر 2 پر اعلی، تیسری توضیح کے لیے لفظ ارتفاع. اور کہا کہ ابو عبیدہ علامہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد نے اپنی تفسیر میں اس قول کو اختیار کیا ہے اور وہ ہے صعید. اور یاد رہے امام احمد بن حنبل کے تلمیذ ابو عبیدہ یہ کسی بھی جہمی معطل صفات سے قرآن پاک کی تفسیر اور اس کے معانی کو زیادہ سمجھنے اور جاننے والے ہیں. تو یہ بات ہے. اگر اور دیگر آیات سورہ یاد میں باللفظ ہے ثم استوى على العرش، سورہ طٰہٰ میں ہے الرحمن علی العرش استوى. تو سورہ طٰہٰ کی آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا. پھر ہے سورہ فرقان میں ثم استوى على العرش الرحمن، پھر عرش پر مستوی ہوا الرحمن. الف من تنزیل السجدہ میں ہے ثم استوى على العرش، ترجمہ کیا گیا بار بار کہ پھر وہ عرش پر
مستوی ہوا، مرتفع ہوا، بلند ہوا، چڑھا، مستقل ہوا. اور آخری حدید والی آیت میں بھی الفاظ ثم استوى علی العرش ہے. خلاصۃ المقال یہ ہے کہ ثم استوى علی العرش یعنی وہ اللہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، یہ ترجمہ ہے. فما معنی الاستواء؟ بات تو آئی بتایا، مزید تشریح کے ساتھ میں کل کے درس میں بتاؤں گا کہ استواء کا کیا معنی ہے اور عرش کی قرآن میں وارد کیا صفات ہیں، اس کا ذکر آئے گا اور یوں واضح کیا جائے گا کہ